السلام علیکم۔ آج ہماری ویڈیو سیریز کا یہ 13واں پارٹ ہے۔ یہ ہے تعویذ گنڈے عمل جو کرتے ہیں ان کے بارے میں، اور پھر وہ خود ساختہ پیر بن جاتے ہیں۔ تین قسم کے عمل پائے جاتے ہیں۔ ایک تو انسانی نفسیات کے علوم جانتے ہیں، ان علوم کی بنیاد پر وہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں اور پیسے بٹورتے ہیں۔ دوسرے کیٹیگری کے جو عمل ہیں وہ قدیم جادو جو ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں بھی ہے، ہاروت و ماروت کا واقعہ ہے، تو وہ اس علم کو بروئے کار لاتے ہیں، اور یہ بھی دھوکہ ہے، یہ بھی لوٹ مار کرتے ہیں، یہ بھی پیسے بٹورتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہا ہے ہونا وہی ہے جو میں چاہوں گا، جو اللہ چاہے گا۔ تو تیسرے جو ہیں وہ معلومات کی بنیاد کے اوپر وہ مطلب ٹچر بازی کرتے ہیں اور لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری زیادہ تر جو عورتیں ہیں نا، وہ دیہات میں اور رورل ایریا جسے ہم کہتے ہیں، جنوبی پنجاب ہے، اندرون سندھ ہے، وہاں پہ یہ چیز زیادہ اس لیے پائی جاتی ہے کہ ریاست کی طرف سے عدم مساوات ہے اور عدم تحفظ ہے، طاقت کا قانون ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اور ہمارا جو جوائنٹ کلچر سوسائٹی ہے، جس میں ہم جوائنٹ سسٹم فیملی کا چلتا ہے، تو اس میں نند بہو کا جھگڑا، میاں بیوی کا جھگڑا، اس طرح ساس کا جھگڑا، ان چیزوں کے پر زمین دوسری چیزوں کے تنازعات ہوتے ہیں، جس میں عورتیں جو ہیں ان کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس بھی ہوتا ہے، وہ لیکن بظاہر بتانا نہیں چاہتی تو لوگوں کو۔ تو وہ پھر ڈاکٹر جو ہمارے ہیں یہاں پہ سرکاری ہاسپٹل، وہاں پہ بھی اتنی مایوس کن کارکردگی ہے، اور پرائیویٹ ہاسپٹل جو ہے وہاں پہ تو چاندی ہے، تو ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، تو پھر آ جا کے وہ دم درود کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، تو پیر ڈھونڈتے ہیں یا عمل ڈھونڈتے ہیں۔ تو ان میں سے یہ تین کیٹیگری والے عمل ان کو مل جاتے ہیں، اور وہ ان سے ذرا تھوڑے پیسوں میں ان کا کام ہو جاتا ہے، اور ان کی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو پرائیویسی ہے وہ بھی باہر نہیں نکلے گی۔ اس طرح سے جو ڈومیسٹک وائلنس، جو ہماری عدم تحفظ ہے، عدم مساوات ہے، اس کی وجہ سے یہ جو ایک کاروبار پاکستان میں چلا ہوا ہے، اور اس کی پروٹیکشن جو ہے وہ ریاست جو ہے اپنے قانون کا صحیح طریقے سے ایکولی امپلیمنٹیشن نہیں کر سکی، جس وجہ سے عورتوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ گیس سلنڈر پھٹ گیا جی، اس سے پہلے مٹی کا تیل کا چولہا پھٹتا تھا، اس سے پہلے لکڑیاں اوپر سے گرتی تھی جلتی جلتی۔ تو یہ جو ہے اس معاشرے میں اس وجہ سے ہے، اور یہی عامل جب ان کا کام جو معلومات انسانی نفسیات کی بنیاد پہ کرتے ہیں، اور جو جادو کی بنیاد پہ کرتے ہیں، جو ٹچر بازی کرتے ہیں معلومات کی بنیاد پر، تو ان کا جو ان کے لیے چاندی بن گئی ہوئی ہے، اور وہ پیسہ خوب کماتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ اس سلسلے میں تین جو کیٹیگری میں نے بتائی ہیں آپ کو انسانی نفسیات کے اوپر، ایک تو نفسیاتی علوم ہے، اور دوسرے جو جادو ہے، تیسرا جو ہے ٹچر بازی ہے۔ آج بات کرتے ہیں انسانی نفسیات کے علوم پر۔ انسانی نفسیات جو ہوتی ہے، اس میں سب سے پہلے چہرہ شناسی ہوتی ہے، جسے ہم فیس ریڈنگ کہتے ہیں۔ اس کے بعد باڈی لینگویج ہوتی ہے، جس کو ہم جسمانی جو حرکات و سکنات کہتے ہیں۔ پھر آنکھیں ہیں، کان ہیں، ہونٹ ہیں، ان کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ پھر باتوں کرتے ہوئے انسان کی جھوٹ سچ جو بھی بولتا ہے، مکر کرتا ہے، تو اس کی چہرے کی رنگت میں تبدیلی آتی ہے، اور اس تبدیلی کو سامنے آبزرو کر کے مشاہدہ کرتے ہیں، اس کی بنیاد پر وہ بھانپ لیتے ہیں عامل، تو اس کے مطابق ان کی جو ہے نا دکھتی رگوں سے ہاتھ رکھ کے تو بتاتے ہیں، تو جو مریض ہوتا ہے وہ کہتا ہے جناب واقعی یہ پہنچا ہوا عمل ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ پیسے بٹورتے ہیں۔ اب اس میں جو ہے کیا چیزیں ہوتی ہیں جو بندے کو بتاتی ہیں، وہ چہرہ شناسی میں سب سے بڑی جو عام چیز ہوتی ہے وہ بندے کی آنکھیں ہوتی ہیں، جس کو غور سے دیکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کا ناک ہوتا ہے، اس کو غور سے دیکھا جاتا ہے، کانوں کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد اونٹوں کو دیکھا جاتا ہے، اس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ میں نے بھی اس کو پڑھا ہوا ہے، لیکن میں نے کچھ تجربات جو ہیں وہ اس میں بھی کیے ہیں، اور دوسرا جو ہے ایک مسمرزم ہوتا ہے، وہ بھی مطلب چلتا ہے۔ اس کے بعد ہیپناٹائز کرتے ہیں، ہیپناٹائز بھی چلتا ہے، میں نے بھی ہیپناٹائز میں مطلب کچھ تجربے کیے ہوئے ہیں۔ پھر ٹیلی پیتھی ہوتی ہے، ٹیلی پیتھی کے ذریعے میسج دیا جاتا ہے، تو اس کے اوپر بھی یہ کام میں نے کر کے دیکھا ہوا ہے، تجربہ سکسیسفل ہوا ہے۔ اسی طرح آگے جا کے اس ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے وہ جناب اس کو روحانیت کا، اسپرچولیٹی کا نام دے دیتے ہیں کہ روحانی کام ہو رہا ہے۔ تو اس طرح سے وہ باتیں کر کے لوگوں کو جو ہے وہ بڑا نا پرسکون سا بنا دیتے ہیں، اور لاجواب ہو جاتے ہیں لوگ جب وہ باتیں سنتے ہیں ان کی علوم کی ذریعے سے۔ اور اس کے بعد جو آخری چیز جو ہوتی ہے وہ جنات کا اثر ہوتا ہے، کہ جنات کا اثر ہے جی، وہ اصل میں ہسٹیریا کی بیماری ہوتی ہے، دماغ کا توازن کا مسئلہ ہوتا ہے، پیٹ
کی بیماریاں ہوتی ہیں, گیس کی بیماری ہوتی ہے جو دماغ کو چڑھتی ہے, مختلف نوعیت ہوتی ہے, ہسٹیریا بھی ہوتا ہے اور پیٹ کی بیماری بھی ہوتی ہے, گیس کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں, جس وجہ سے وہ دماغ کو چڑھتی ہیں تو انسان جو ہے وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے, غصے میں جاتا ہے, برتن توڑتا ہے, وہ مطلب مار پیٹ بھی کرتا ہے. اس طرح کی حرکت تو پھر کہتے ہیں اس کو جن پڑ گیا, تو اس کو جن نکالنے کے لیے لے کے جاتے ہیں. تو اس کے اوپر میں جو ہے نا آپ بات کروں گا, یہ ہیپناٹائز کیا ہے اور مسمریزم کیا ہے, اور اس کے بعد ٹیلی پیتھی کیا ہے, روحانیت جو بنائی ہوئی ہے وہ کیا ہے, جنات کیسا ہے. تو اس کے اوپر بھی آگے چل کے بات ہوگی. آج میں اس کو جو ہے نا صرف چہرہ شناسی تک رکھوں گا, پھر بات چہرہ شناسی کیا ہوتی ہے. تو وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ جب انسان جو ہے کوئی بھی جھوٹ بول ہوتا ہے نا, اس کی جو ایک بائیں طرف کی آنکھ ہوتی ہے, اس آنکھ میں وہ تھوڑی سی چھوٹی ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد اس کے ماتھے پہ تھوڑا سا پسینہ بھی آ جاتا ہے. تو اس سے آبزرو ہوتا ہے کہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے. اور جب بندہ نروس ہوتا ہے تو اس کی پوزیشن جو ہے کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ اس کی جو ہے نا چہرے کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے. اور جو مکار آدمی ہوتا ہے اس کے چہرے کے اوپر جو ہے نا سیاہی, سیاہ رنگ تھوڑا سا, بے شک وہ گھوڑا بھی ہو, ہلکی سی سیاہی کا اس کے اوپر پھر آتا ہے. اسی وجہ ایک آدمی جو غصے میں ہوتا ہے اس میں ریڈنس آتی ہے چہرے کے اوپر, یہ تبدیلیاں ہوتی ہیں. اور جو چور آدمی ہوتا ہے اس کی جو آنکھیں ہوتی ہیں, اس کی جو پلکوں کے نیچے جو آپ وائٹ کلر دیکھتے ہیں نا, وہ تھوڑا سا ہلکی سی اس میں شیڈ آتا ہے گرین. جب آپ سمجھیں کہ گرین شیڈ آ گیا تو اس کا مطلب پکا چور ہے, ٹھیک ہے. اور جب جھوٹ بول رہا ہے تو اس کی ایک چھوٹی سی آنکھ بند ہوتی ہے. اسی طرح ناک کی سچویشن ہوتی ہے کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو اس کا ناک پھولتا ہے, لیکن وہ جب کسی چیز کے اوپر مینیشیس قسم کی بات کرتا ہے اور اس میں اس نے تجسس رکھا ہوا تو اس کا ناک نارمل حصے سے بھی زیادہ سکڑ جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے مشاہد ہوتے ہیں. اسی طرح ہونٹ ہوتے ہیں, ہونٹوں میں آپ دیکھیں جب ایک آدمی کسی کو طنز یا طنز کر رہا ہوتا ہے تو اس کی جو ہونٹ ہے وہ پیچھے جو ہے رائٹ سائڈ کے اوپر چڑھ جاتے ہیں. اور جب وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے یا کسی کو تنگ کرنا ہوتا ہے تو اس وقت اس آدمی کے منہ سے سامنے سے مصنوعی سی جو مسکراہٹ نکلتی ہے جو دبی سی ہوتی ہے. اور اسی طرح جب وہ اس کے اندر خوشی پھوٹتی ہے تو وہ کھلکھلا کے ہنستا ہے. تو اسی طرح جو چن ہے جس کو ہم ٹھوڑی کہتے ہیں, اس کے اوپر بھی ایسے اثرات مرتب ہوتے ہیں جس کے بنیاد کے اوپر جو ہے ان کو اسیس کیا جاتا ہے کہ یہ آدمی کس کیٹیگری کا ہے. اس آبزرویشن کے اوپر جو عمل ہوتا ہے وہ ان کو تویز گنڈا بنا کے دے دیتا ہے, اس کو آرام آ جاتا ہے تو بڑا پرسکون ہوتا ہے. تو آج جو ہے یہاں تک, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, پھر آگے بات کریں گے. السلام علیکم.